مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کو بیوی سے ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ سماعت کرنا ہے۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، مگر وہ نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین علماء اہل سنت سے پوچھنے میں شرم آتی ہیں۔ مگر عجیب بات ہے، مسئلہ پوچھنے میں تو ہمیں شرم آتی ہے، مگر وہی غیرت اس وقت مر جاتی ہے جب دولہا اپنے دوستوں کو اور دلہن اپنی سہیلیوں کو پوری رات کی کہانی سناتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29 میں ہے، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم بستری کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کھانا کی، کیونکہ بیوی کے طہارت کا سبب ہے۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 324 میں ہے، جس طرح حرام صحبت میں گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری مباشرت کا ارادہ کرے، بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی، تو شوہر کو چاہیے کہ اس طریقہ پر عمل کرے۔ انشاءاللہ تعالی شیطان کے دخل سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلَتْهَا عَلَيْهِ۔ تو نماز اور اس دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ چند اہم مسائل سماعت کریں۔ خاص جمع یعنی ہم بستری کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، بات نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچے توتلے پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کے اندھا ہونے کا امکان ہے۔ یوں ہی بالکل ننگے بھی ہم بستری مباشرت صحبت نہ کریں، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ کمرے میں 0 پاور کے بلب کا اہتمام ضرور کریں، اور اگر کپڑے بالکل اتار کر ہم بستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر ہم بستری کے دوران اپنے اوپر اوڑھ لیں تاکہ پردہ ہو سکے۔ بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنا گدھا گدھی کی طرح جفتی کرنا کہلائے گا، جو شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ تفسیر نعیمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 410 میں ہے کہ ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے، اور یہ دعا پڑھے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، مگر یاد رہے سطر کھولنے سے پہلے پڑھے، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہوں تبھی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کریں۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہرے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 183 میں ہے، عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے
تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ ہم بستری کے وقت کسی اور کا خیال کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جماع کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز قضا نہ ہونے پائے، اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے یہ حرام ہے۔ درہ مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58 میں ہے، مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کہ دودھ حلق سے نیچے نہ اترے۔ اگر نیچے اتر گیا حلق کے نیچے دودھ تو یہ حرام ہے، لیکن ایسا ہو بھی گیا تو نکاح میں کچھ فرق نہیں پڑے گا اور توبہ کر لے۔ رد المحتار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256 میں ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ستر شرمگاہ دیکھنا چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے کہ اس سے نسیان یعنی بھولنے کی بیماری ہوتی ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ کیمیائے سعادت میں ہے، جماع سے فارغ ہونے کے بعد مرد اور عورت الگ الگ کپڑے سے اپنی شرمگاہ صاف کرے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑے کا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب بن سکتا ہے۔ آج کل کے جدید دور میں ٹیشو پیپرز کا استعمال نہایت آسان اور مفید ہے۔ منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری بار صحبت کرنا چاہتا ہے تب بھی شرمگاہیں دھو لیں، بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ ہم بستری کے بعد لڑکے کی پیدائش کا ارادہ ہو تو عورت کو فوراً دائیں پہلو کروٹ لیٹنے کا حکم دیں کہ اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ تعالی لڑکا ہی پیدا ہوگا، اور اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہو تو عورت کو بائیں پہلو کروٹ کا کہیں اور عورت فوراً بائیں کروٹ لے لے اور کچھ دیر لیٹی رہے۔ ہم بستری کے بعد فوراً پانی پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کچھ دیر ٹھہر کر پانی پیے۔ بہار شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78 میں ہے، عورت سے حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی رات کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو جائز جانے تو کافر ہو جائے گا۔ یوں ہی پاخانہ کے راستے میں ہر حالت میں صحبت کرنا حرام ہے۔ ہم بستری کے بعد حالت ناپاکی میں اور حیض کی حالت میں عورت اچھوت اور منحوس نہیں ہوتی، جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے کہ کھانا بھی بنانے نہیں دیتے، یہ جہالت ہے، بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی حرج نہیں۔ ہاں عورت کا حالت حیض میں شہوت کا خطرہ ہو تو الگ سوئے۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 464 میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے برے وہ مرد و عورت ہوں گے جو اپنی راز کی باتیں یعنی پردے کی باتیں اپنے دوستوں تک بتاتے ہیں۔ الملفوظ میں ہے جو بچے سمجھدار ہو اس کے سامنے ہم بستری نہ کریں، یہ مکروہ ہے۔ اور مجربات یوسف کے صفحہ نمبر 41 میں ہے کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے سال میں 1 مرتبہ ہی صحبت کرتا ہے، اور اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری آ جاتی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے تک چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا، اور 48 گھنٹے کے بعد جب اٹھتا ہے تب بھی لڑکھڑاتا رہتا ہے۔ یہ باتیں آپ کو کتابوں کے حوالے سے بتائی گئیں، اسے یاد کریں، اس پر عمل کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی سب کو اسلامی طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فحش ننگی تصویریں اور فحش ننگی فلمیں دیکھنے سے ہم سبوں کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔